میرا علی شہادت سے بچ جائے، اے اللہ میرا عمر شہادت سے بچ جائے، اے اللہ میرے جگر گوشت حسن حسین شہادت سے حضور کو معلوم تھا بذریعہ وحی ان لاڈلوں کی شہادت اسی امت کے لوگوں کے ہاتھ ہونے والی ہے۔ یہ لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، نبوت کی استعداد رکھنے والا عمر اسی امت کے لوگوں کے ہاتھ ہلاک ہوگا، حضور کو معلوم تھا۔ حضرت عثمان کو جس طرح شہید کیا جائے گا اور جس طرح نالے بہیں گے اور حضرت عثمان قیامت کے میدان میں آئیں گے، ایک طرف حضور ہوں گے، ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، حضرت عثمان ہوں گے، خون بہنے کی حالت میں عثمان آئیں گے، ہم تعالیٰ شانوں کی جناب میں کہیں گے اے اللہ ان سے پوچھ میرا کیا قصور تھا جو انہوں نے میرا یہ حال کیا تھا۔ حضور کو یہ سب معلوم تھا، لیکن پورے عرفات کی دعاؤں میں جو حجۃ الوداع ہے، جس کے بعد حضور کو عرفات میں نہیں آنا ہے، جس عرفات کے میدان میں ماں و شما جیسے معمولی حاجی کی دعا کو خدا رد نہیں کرتا، تمام نبیوں کا سردار حبیب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن دعاؤں میں کہیں شہادتوں سے بچانے کی کوئی دعا نہیں۔ گویا بزبان حال، گویا بزبان حال محمد الرسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں پروردگار میرا خاندان، میرے لاڈلے، میرے داماد، میری بچوں کی بیوگی، میرے نواسوں کی لاشوں کا تڑپنا، یہ سب کچھ ہو کر کے بھی میری یہ امت بچ جائے، میں یہ سارے غم اپنے پر برداشت کرنے کو تیار۔ ہم نے نہ ہم نے خدا کو پہچانا، نہ ہم نے اپنے نبی کو پہچانا، نہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا۔ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، جو کچھ دنیا کر رہی ہے ہم بھی اسی رو میں بہ رہے۔ اس عرفات کے میدان میں یہ بارے گراں، یہ امانت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی روشنی میں بلغ ما انزل الیک من ربک فاستقم کما امرت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان تمام آیتوں کی روشنی میں حق رسالت ادا کیا تھا، حق عبدیت ادا کی تھی اور اس انداز سے ادا کی تھی، اور وہ ساری یہ سارا جو کچھ آپ لائے تھے اس امت کے ایک ایک فرد کے حوالے آپ نے کیا تھا۔ اس وقت میں حوالے کرتے ہوئے ایک بات آپ نے فرمائی تھی، تمام جاہلیت کی چیزوں کو، تمام جاہلیت کی چیزوں کو میں اپنے تلووں کے نیچے آج دفن کر رہا ہوں۔ جتنی عصبیتیں ہیں، قومی عصبیتیں، علاقائی عصبیتیں، زبانوں کی عصبیتیں، رنگ و روپ کی عصبیتیں، خدا پاک کی قسم ان سب کو نبی نے اپنے قدموں کے نیچے دفن کیا تھا، اور سارے کام کرنے والوں کو فرما گئے یہ ایک امانت ہے تمہارے حوالے ہے، لیکن یہ کام کسی عصبیت کی بنیاد پر نہیں ہو سکے۔ اسی لیے حضرت عثمان سے فرمایا تھا تجھے جوڑا پہنایا جائے گا اور لوگ تجھ سے جوڑا اتارنے کی کوشش کریں گے، خبردار جوڑا مت اترنے دینا، اگر تیرا یہ یہاں سے الگ ہو جائے اور تیری شہادت کا واقعہ پیش آ جائے جان دے دینا، امت میں کوئی بگاڑ نہ آنے پائے۔ سب کچھ کر گئے۔ میرے دوستو ابھی ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں، بہت کرم کر دیا، بہت کمال کر دیا، اگر مہینے کے 3 دن دے دیا اور ایک دفعہ 4 مہینے دے دیے،
اور اپنے پہ ٹھپا لگوا لیا ہم تبلیغ والے. تبلیغ میں بھی ابھی تو ہماری سوچ نہیں بدلی ہے. خدا ہمیں وہ سوچ نصیب فرمائے, خدا ہمیں وہ فکر نصیب فرمائے. ہے نہیں احب الصالحین ولست منہم, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. ہم پہ فکریں ہیں نہیں, ان فکر والوں کی باتیں کر رہے ہیں. ہم پہ قربانیاں ہیں نہیں, ان قربانیوں والوں کی باتیں کر رہے ہیں. شاید خدا کسی وقت میں ہم گندوں پر بھی کوئی کرم کا چھینٹا ڈال دے. ہم غلط فہمیوں سے نکلیں. ہم دعوت کی دال کے لیے جو قلم رکھا جاتا ہے وہ بھی ابھی تو ہم نہیں سمجھے ہیں. نہ دعوت ہم پہ کھلی ہے, نہ دعوت کا مزاج ہم میں آیا ہے, نہ دعوت والوں کی صفات ہم میں ہیں. ہم تو بہت کورے بلکہ گندے ہیں. یہ خدا کی ستاری ہے. اور ایسے وقت میں جب کہ دنیا فتنوں سے لبالب بھری ہوئی ہو, خدا نے ایک لہر اپنے کرم کی چلائی ہو اور اس کے ساتھ خدا نے ہمیں تمہیں نسبت دی ہو. یہ وقت خدا کے سامنے سجدے میں پڑ جانے کا, خدا کے سامنے شکرانہ ادا کرنے کا, اپنی قربانیوں کی مقدار کے بڑھانے کا, راتوں کی تنہائیوں میں خدا کے سامنے کے رونے کو بڑھانے کا. اور جو پہلی صفت دعوت کی, جب کبھی کسی نبی نے اپنی قوم کو پکارا ہے, جب کبھی کسی نبی نے اپنی امت کو دعوت دی ہے, پہلی آواز لگائی ہے انی لکم ناصح امین, میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں. کام کرنے کے لیے سینے اتنے بڑے ہوں کہ سمندر تنگ ہو جائیں. ہر ایک کی خیر خواہی, ہر ایک کا بھلا چاہنا, یہ دعوت کے مزاج میں سے ہے. یہ مزاج نبوت ہے. مشرق ہو یا مغرب, شمال ہو یا جنوب, عرب ہو یا عجم, ہم اللہ کے ہر بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی, چاہے وہ امت اجابت میں ہو یا امت دعوت میں ہو, ہر ایک کی بھلائی ہم چاہ رہے ہیں. سب سے بڑی بھلائی, سب سے بڑی خیرخواہی, ہر ایک جہنم سے نجات پا جائے اور ہر ایک جنت میں داخل ہو جائے. اور جنت کے داخلے کا راستہ فرما دیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ ہماری ذمہ داریاں تھی. اسی پر عرض کر رہا تھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سب کچھ لگایا, سارا سب کچھ لگوایا, امت تیار کی, اور پھر امت کو جس حرکت پر ڈالا تھا وہ سورج کی ترتیب پر, کہ جس طرح سورج ہر وقت چلتا رہتا ہے, یہ امت اس کا مفتی, اس کا شیخ الحدیث, اس کا عالمہم بالحلال والحرام, اور اس کا جنگل سے لکڑی لانے والی جماعت, اور اس کی وہ مسجد میں آ کر کھڑا پیشاب کر کے جانے والا زمام ابن ثعلبہ, اور وہ عباس ابن مرداس کا پورا قبیلہ, وہ قبیلے بنی سلیم, جو آیا ہر ایک کو اپنایا, جو آیا ہر ایک کو اپنایا, ہر ایک کو ایک حرکت پہ ڈالا کہ تمہاری حرکت